بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ طٰہٰ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 65 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 70 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے درس قرآن کی شکل میں پیش کیا گیا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون اور ان کے جادوگر جب مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہو کر کے اور اکابر فرعون یعنی فرعون کی جو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان تمام کو سمجھانے کی غرض سے اٹھ کر کے کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے جو معجزہ پیش کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے جو میرے نبوت کے اوپر دلیل ہے. اس کو تم لوگ جادو نہ کہو اور جھوٹ بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام نہ لگاؤ. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب میں گرفتار کر لے گا اور یہ تمہارے لیے بڑی ہی ناکامی اور نامرادی کی بات ہوگی. جب انہوں نے مجمع عام میں اٹھ کر کے یہ بات لوگوں کو سمجھائی تو فرعون کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے جادوگروں کو بھی لا کر کے مشورہ کرنا شروع کیا اور اس میں بہت طرح کی باتیں آئیں، اختلافات بھی ہوئے، بہت ساری باتیں آئیں اور آخر میں جا کر کے وہ تمام کے تمام لوگ جس بات پر متفق ہوئے وہ یہ کہ اب جو ہے ساری محفل سج چکی ہے اور مقابلے کا جو ہے وہ اعلان کیا جا چکا ہے. اگر اس وقت مقابلے کو ملتوی کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے جو لوگ ہیں وہ ہار گئے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں رہے گی اور اس کے بعد ہر حال میں ہم لوگوں کو ہارنا پڑے گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنا پڑے گا، ہم لوگوں کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑے گی اور ممکن ہے کہ وہ لوگ ہم کو اس شہر سے نکال بھی دیں اور اگر رکھیں بھی تو اپنا غلام بنا کر کے رکھیں. اور اس طرح سے جو ہم لوگ جس طرح سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کی تہذیب و تمدن ہماری ہے، ان تمام کو وہ لوگ مٹا دیں گے. لہذا بہتر یہی ہے کہ جو جادو کا مقابلہ ہے اس کو شروع کیا جائے. لہذا جادو کا مقابلہ شروع ہوا. جادوگر جو ہے وہ میدان میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں میدان کے اندر موجود ہے اور جب جادوگر میدان میں آیا اور مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کرنے کی خاطر کہا کہ دیکھیے اب جادو کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے، پہلے آپ اپنا جادو دکھلائیں گے یا ہم اپنا جادو دکھلائیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی خاطر. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب دو بڑے بڑے مہارتی مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کی خاطر اس طرح سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. یعنی جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے جادو کا کرتب دکھلائیں گے پہلے یا ہم لوگ اپنے جادو کا کرتب دکھلائیں؟ آپ اپنا سامان پہلے ڈالیں گے یا ہم اپنا سامان پہلے ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تم ڈالو، یعنی اپنا کرتب تم پہلے دکھلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکریم کے طور پر کہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو تکریم کے طور پر نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا کہ پہلے باطل سامنے آئے اور اس کے بعد جب حق سامنے آئے گا تو ہر حال میں باطل جو ہے نیست و نابود ہوگا اور حق بالکل نکھر کر کے سامنے آ جائے گا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تم لوگ ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اور جب جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالی تو وہ رسی اور لاٹھی سانپ بن کر کے پورے میدان میں دوڑنا شروع کر دیا. قرآن کریم کی دوسری تصریحات کے مطابق انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈالا تھا اور پورا میدان سانپ سے بھر گیا. پورے میدان میں سانپ دوڑتا ہوا نظر آنے لگا. یہ ان کے جادو کے اثر سے تھا. اصل میں وہ تھا رسی اور وہ تھے لاٹھیاں، لیکن ان کے جادو کے اثر سے وہ تمام کے تمام بالکل سانپ کی طرح سے پورے میدان میں دوڑنے لگے اور تمام لوگوں نے دن کے اجالے میں ان سانپوں کا مشاہدہ کیا اور سب کے سب ڈر گئے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا یار، اب کیا اس کا انجام ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا، فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیا کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا، اتنے سارے سانپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا، ہم نے ان کو وحی کی، لا تخف، تم مت ڈرو، انک انت الاعلی، سربلند تم کو ہی ہونا ہے، اور سربلند ہر حال میں حق کو ہی ہونا ہے، لہذا تم بالکل مت ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو وحی کی، کیا وحی کی؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو عصا ہے، اس کو تم ڈالو، تم جیسے ہی اس کو ڈالو گے وہ بڑا اژدہا بن جائے گا اور سانپ بن کر کے اس کے تمام سانپوں کو نگل لے گا۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور جدھر سے وہ گزرتا ان جادوگروں کے تمام جادو کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، سیدھے نگل لیتا تھا، اور آن واحد میں پورا میدان سانپوں سے خالی ہو گیا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو اژدہا کی شکل میں تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا، صرف وہ باقی رہ گیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا تو وہ جدھر سے گزرتا تو اس کے اثر سے وہ سب ختم ہو جاتا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں صحیح تفسیر یہ ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو اژدہا بنا، وہ جدھر سے گزرتا اس کے سانپوں کو نگل لیتا تھا، جس طرح سے کھاتا ہے آدمی، جس طرح سے سانپ نگلتا ہے اجگر، اسی طرح سے وہ نکلتا چلا جاتا تھا، کیونکہ تلقف کا مطلب ہوتا ہے نگل لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈالو، وہ اژدہا بن جائے گا اور اس کے تمام جادو کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ایسا اجگر بنا جس کے پیر بھی تھے، داڑھ بھی تھا، منہ بھی تھا، آنکھ بھی تھا، اس کا پورا بدن تھا، وہ چل رہا تھا، اور جدھر سے گزرتا جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ کو اپنے اندر نگلتے چلا جاتا، کھاتے چلا جاتا تھا، اور آنے واحد میں پورا میدان صاف ہو گیا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا جو اجگر سانپ جو بنا ہوا اژدہا جو معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف باقی رہ گیا۔ جادوگروں نے جب یہ سب چیز دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینکو، وہ تمام جادو کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو جادوگر نے جو پھینکا ہے اور جو سانپ اتنے دوڑ رہے ہیں، یہ جادوئی ہتھ کنڈا ہے، یہ ان کی جادوئی چال ہے، اور جادوئی چال کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جب بھی حق کے مقابلے میں آئے گا وہ کبھی بھی ٹک نہیں پائے گا، اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کرے تو اتنا بگاڑ سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جب جادوگر کے سانپ بنائے ہوئے جادو کے سانپوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ جو عصا اژدہا کی شکل میں تھا جب سب نگل گیا تو جادوگر حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے عصا کو جو ہے وہ سانپ بنا دیتے ہیں، لیکن جب اس نے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس نے تمام جادو کے سانپوں کو نگل لیا ہے، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، بلکہ جادو جہاں سے ختم ہوتا ہے اس سے بہت اونچی بات ہے یہ، اور یقینی طور پر یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کا معجزہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے، جب میدان موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جیت لیا تو جیت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں گرے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، ساتھ میں تمام کے تمام جادوگر وہ بھی سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ بس فوراً وہ بھی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، جادوگر سجدے میں گرے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں نقل کیا ہے روایت کہ ان جادوگروں کی تعداد 70 تھی، اور صبح میں یہ جادوگر تھے، شام میں یہ شہید ہو گئے۔ جبکہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ یہ جو جادوگر تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سجدے میں گرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سجدے میں ان کو جنت دکھا دیا، اور جنت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ امام ابن ابی حاتم نے دیگر مفسرین نے سے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام میدان میں کامیاب ہوئے اور سجدے میں گرے، وہ جادوگر وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، اور سب نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے پھر اسی واقعے کی کڑی جو سلسلہ ہے آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یقینی طور پر اگر حق معلوم ہو جائے تو بالکل جادوگروں کی طرح سے ہی حق کو قبول کرنا چاہیے، فرعون کی طرح سے ہٹ درمی پہ نہیں پڑنا چاہیے، فرعون کی طرح سے ہٹ درمی پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جیسے حق معلوم ہو ویسے ہی حق کو قبول کرنا چاہیے اور حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔